الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مل کر اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اونچی آواز سے الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعترتك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کی یہ محفل نہایت ہی بابرکت محفل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جناب امداد علی صاحب کے والد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے منعقد ہوئی ہے کہو الحمدللہ اونچی آواز سے بولو جاگ جاؤ کہو الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک اور اپنے والد کے بخشش کا سامان جمع کر کے انہیں ایصال ثواب کرنا مقصود ہے۔
اللہ تعالی ایسی محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اپنے والدین کو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو نا، کتنی دعا میں نے معقول دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت دائمی نصیب فرمائے۔ میرے سامنے کیونکہ میں آغاز میں ہی الحمدللہ حاضر ہوا ہوں، نعت خانوں کو سنا ہے اور فخر السادات سید رفاقت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب میں نے بھی آپ نے بھی مل کر سنا ہے۔ آپ نے آپ کو عقیدہ دیتے ہوئے یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھائی ہے جو حق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام لوح قلم پر لوح پر جو قلم چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز اپنی والدہ کے گود میں سنا کرتے تھے۔ کہوں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ لیکن میں اس سے بھی بلند بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ الباری نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں ہوا کرتے، سرکار نے اپنے چچا پاک کو کہا، اے چچا جان، جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہوتا تھا، قلم تقدیر جو لوح محفوظ پر لکھتا تھا وہ میں اپنی اماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ مل کر کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں جو منکر کی عقل کو خیرہ کرنے والے، حیران کرنے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے دل کو آباد کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کے درود و سلام پڑھنے جانے والوں کی آواز کو سرکار خود بنفس نفیس سنتے۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں نے صرف آپ کو حدیث ایک سنانی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ عمل سے متعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ یہاں سے اٹھیں تو اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے پیش نظر کچھ لے کر بارگاہ رسول سے جائیں۔ ہے آپ کا ارادہ؟ میں آپ کو حدیث بخاری شریف کی سناؤں نا، اونچی آواز سے بولیے ماشاءاللہ۔ یہ عقیدے مسلم ہیں جو میں نے آپ کیے، اس کے پر بہت دلائل ہیں۔ اس بات کو، اس عقیدے کو سمیٹے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کل کائنات کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر اتنے دلائل ہیں کہ دنیا میں ریت کے ذرات کم ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس اس سے بھی زیادہ دلائل ہیں۔ آپ کے دلائل کے انبار ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کو اس پر دلائل کے انبار جنہیں آپ گن نہ سکیں گے تو آپ کو گوش گزار کروں گا۔ ابھی مجھ سے یہ حدیث سنی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان عربی زبان میں ہے، اردو میں آپ نے بہت کو سنا ہے۔ اپنے کریم آقا کی
حدیث کو بھی دل کے کانوں سے سننا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اگر میں اس حدیث پر کلام کرنے پر آمادہ ہو جاؤں تو کم سے کم 1 گھنٹہ اس حدیث کے مطابق مجھے کلام کرنے پر اللہ نے قدرت دی ہے، لیکن ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور اتنا دینا چاہتے ہیں جتنا آپ سنبھال سکیں۔ زیادہ آپ کو مواد دیں، آپ کے اوپر سے گزر جائے، آپ کے دل میں نہ اترے، آپ کے کمپیوٹر شریف میں نہ بیٹھے تو پھر بیکار ہے۔ ساری رات کا رونا بیکار ہے اگر آنسو اثر نہ کریں، اور اگر اثر کریں تو ایک آنسو بھی کافی ہے۔ تو تسلی کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ روایت سنی، سرکار کا یہ ارشاد پاک سنا، سرکار کا یہ ارشاد مقدس میں نے سنا، سرکار سے سنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ فی ظلہ یوم لا ظل الا فی ظلہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، 7 قسم کے آدمی ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن سایہ ہوگا۔ توجہ ہے یا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا سایہ ہوگا۔ سایہ سے مراد یہ حدیث معول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے ارشاد میں فرمایا جو اس دنیا میں کسی قرضدار کو مہلت دے کہ اس پر آسانی آ جائے اور وہ میرا قرض لوٹائے، اس کے آسانی آنے تک جو اس کو مہلت دے گا اللہ اسے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معول اس حدیث کی بنا پر تعمیل نکلی کہ قیامت کے دن اللہ کا جو سایہ ہے وہ عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ جو قیامت کے دن اس عرش عظیم کے سائے میں یہ 7 شخص ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 7 شخص۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت کے دن صرف اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ہوگا، باقی کسی چیز کا سایہ بولو کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ سبق پکاتے جاؤ تاکہ آپ کے حدیث یہ ذہن میں اتر جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 قسم کون لوگ ہیں؟ الامام العادل۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جبابرہ کی بات نہیں ہے، زبردستی چور دروازے سے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی بات نہیں ہے جنہیں زبردستی قوم پر مسلط کر دیا جائے، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کی حدیث کی۔ سرکار فرماتے ہیں الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جس کو کوئی کرسی پر زبردست بٹھائے گا وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ جو چور دروازے سے بادشاہی کرنے آئے گا وہ عدل و انصاف کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جنہوں نے اسے بٹھایا ہوتا ہے انہیں تو اپنی بات منوانی ہوتی ہے۔ اس لیے عدل و انصاف صرف وہی بادشاہ کر سکتا ہے
جسے اللہ اس کے رسول نے اہل اسلام کی طرف سے قرآن اندازی سے بٹھایا ہو، اسے اللہ انصاف کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس پر بہت ساری اور حدیثیں ہیں، اسے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ شخص، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص میری امت کا خوش نصیب، وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا، جوانی چڑھا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے جوان ہوا ہو، وہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اونچی آواز سے تیرے میرے نبی کریم کا فرمان ہے۔ یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے نا جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں سرکار نے فرمایا سختی سے ان سے نماز پڑھواؤ۔ یہ ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ ابا جی جب مسجد نہ جائیں گے تو بیٹا جی اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو وہ جوانی عبادت خدا کرتے ہوئے کیسے چڑھ سکتا ہے؟ عبادت خداوند قدوس میں جوانی صرف وہی بچہ چڑھ سکتا ہے جسے والدین 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کریں اور 10 سال کی عمر میں اسے زبردستی نماز پڑھائیں، اور جب وہ بالغ ہو رہا ہوگا تو شوق سے رب کے سامنے جھک رہا ہوگا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، مجھے آپ کو کرنا چاہیے، کرو گے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا جو نماز پڑھ کر جائے گھر کی طرف، گھر میں بیٹھا ہو دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ میں نرمی کے ساتھ آپ پر سختی سے، نہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سختی کا واز جو سرکار نے فرمایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اپنے کریم آقا کے ارشاد کو آپ سن رہے ہیں، میں سنانے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اب سننے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، اب دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ ہم نماز خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے جب وہ 7 سال کے ہوں گے، جب 10 سال کے ہوں گے تو زبردستی ان سے نماز پڑھائیں گے۔ یہ زبردستی آپ کو فائدہ دے گی، قیامت کے دن آپ کا بیٹا اور پھر آپ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تیسری بات ہو گئی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نمازی نماز پڑھ کے گھر میں جائے اور اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، ایسا شخص قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس پر بہت حدیثیں اور بھی انبار ہیں،
میں صرف اس حدیث کو سنانے کو نبھا رہا ہوں۔ اس حدیث کو آپ نے سن کر اس پر عمل کر لیا، میرا آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، سرکار فرماتے ہیں جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، اللہ اسے قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت پر، دونوں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت پر۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ اللہ کی محبت پر معنی کیا؟ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے، اسی کی عظمت کو سراہتے ہوئے، اس کی حمد بجا لاتے ہوئے، اس کی تکبیر و تحلیل ادا کرتے ہوئے، اس کا بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہوں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہوں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، طرح طرح سے وہ اللہ کی حمد و ثنا بنائے بیان کر رہا ہو، ایسا شخص دونوں ملتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ ہم تو غرض و غایت سے ملتے بھی ہیں، غرض و غایت سے جدا ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے، محبت کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے۔ ہمارا یارانہ ہے، یارانہ اس سے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، لیکن ہم رکھ رہے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں یارانہ صرف اس بات پر کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے لیے محبت کریں ایک دوسرے سے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں، پھر تو ہے بات، پھر انشاءاللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات یاد بھی رکھنا ہے، یہ مجھ سے سنتے تو جا رہے ہو، 7 آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ 4 ہو گئے، 5واں وہ شخص وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امرأة، میری توجہ ہٹا دیا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امرأة ذات جمال ومنصب وجمال، سرکار نے فرمایا ایسی عورت صاحب جمال، صاحب منصب، امیر گھرانے کی امیر زادی، بادشاہ زادی، یعنی کھاتے پیتے گھرانے کی عورت تمہیں بدکاری کے لیے طلب کرے، بدکاری کی دعوت دے، اور تو کیا کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہے سبحان اللہ، کیونکہ مالدار عورتیں جو چاہیں کرائیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے ایک بادشاہ زادی اور عزیز مصر کی گھر والی، یہ اس مسلمان کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت نصیب ہوگی جو اس طرح کرے گا، جو سرکار نے فرمایا کہ ایسی عورت صاحب منصب و جمال گناہ کی دعوت دے اور کہے کہ میں اللہ سے، بولو اللہ سے ڈرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
اور اس کی بات کو ٹھکرا دے، وہ بھلے جیل میں ڈالے، وہ ناجائز کیس کرے، تہمتیں لگائے، آپ کو بدنام کرے، یہ وہ سب کچھ کر سکتے، لیکن آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ فقال انی اخاف اللہ، سرکار فرماتے ہیں ایسا میرا امتی جو کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، ایسا کام کرنے سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اسے قیامت کے دن اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے۔ 5 باتیں ہو گئی، حدیث کو لے کر چل رہے ہیں، ساری حدیثوں کو آپ سے صرف نظر کرتے ہوئے تاکہ آپ اس حدیث کو صحیح معنی یاد کر سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہو سبحان اللہ۔ سرکار کی حدیث سن رہے ہو، عربی زبان مصطفیٰ کی حدیث، اس کا نور تو ظاہر نہیں ہے لیکن اس کا باطنی نور تجھے مل رہا ہے۔ جو حضور کا فرمان سن رہا ہے، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اصل ارشاد آپ کو سنا کر جاؤں۔ کہیں بھی جاتا ہوں، ابھی بھی میں مغرب سے پہلے ایک جگہ سے ایصال ثواب کے سلسلہ میں واز کر کے آیا ہوں، اور الحمدللہ یہ مصروفیت رہتی ہی رہتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی حدیثیں سنا کر جاؤں۔ تو آپ یہ حدیث پلے باندھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتے وقت جو سیدھے ہاتھ اس کا خرچ کرے، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اونچی آواز سے بولو اونچی۔ آج تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، گھنگرو لگائے جاتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ ایک سانس میں نہ جانے کتنے وہ گلاب ملائے جاتے ہیں آسمان سے۔ نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو، آپ کے سیدھے ہاتھ سے خیرات ہوئی، الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، پھر تو آپ کا صدقہ خیرات کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ روضہ اقدس پر جانے کی تشہیر نہ کرو، ایسی تشہیر بار بار کرو، ایسے اعلان بار بار کرو کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ امداد ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بنائے اہل و عیال جائیں گے یا دنیا سے جو بھی لوگ مدینہ پاک کی سرزمین پر جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور ایسی ترغیب دینی چاہیے، ایسی محافل، ایسی خوشی کی محفل سجانی چاہیے جس میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، نعت کی صورت میں بھی ہو، خطاب کی صورت میں بھی ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ہو اور حدیث سنے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی پیش کی جائے، من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زار فی حیاتی۔ سرکار نے فرمایا، طبرانی المعجم الکبیر کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من حج فزار قبری بعد موتی فکانما کان فی حیاتی زارنی، کہو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے جس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے قبر انور کی زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں وہ یہ میرا امتی سمجھے کہ میں نے مصطفیٰ کی زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي
حیاتی۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا سر رکھے ہوئے مہمان میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے قبر انور سے اپنا چہرہ مس کیا ہوا ہے۔ مروان خبیث آیا، اس نے کہا یہ کون ہے جو نبی کی قبر پر اپنا رخ جھکائے ہوئے ہیں؟ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اپنا سر اٹھایا اور مروان کی طرف دیکھا تو مروان خبیث سہم گیا، یہ تو میزبان رسول ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، ملک شام سے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں کسی بت پر نہیں آیا، میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرہ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی بت کے پاس نہیں آیا۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے، جو زائر مدینہ جاتا ہے وہ قبر کے لیے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اس قبر میں میرا رسول موجود ہے، میرا رسول موجود ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ ویتصرف ویسیر فی اقطار السماوات والارض وہو بحیتہ التي کان علیہا ولم یتبدل منہ شیء۔ کہے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ مفتی عراق کا فتویٰ ہے، محمود آلوسی بغدادی کہتا ہے روح المعانی میں کہ بے شک ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنے قبر انور میں روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں، میرے آقا کائنات کی ذرے ذرے کی سیر بھی فرماتے ہیں، جس غلام کے ہاں جانا چاہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار کی ذات اقدس جس غلام کے ہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں، جاتے ہیں۔ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اپنے نبی پر۔ بہرحال میرے دوستو، جو بھی زائر مدینہ مسلمان مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم قبر کو دیکھنے آئے ہیں، ہم قبر پر حاضری دینے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ قبر ہے جو رسول اللہ کی قبر ہے۔ اسی میں خود والی دو جہاں جلوہ فرما ہے، اور یہ وہ قبر انور ہے۔ جنت تو کیا عرش عظیم سے بھی ایک اس کے خاکی ذرات افضل و اعلیٰ ہے۔ خاکی ذرات عرش عظیم سے عرش اولا سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں، اور ہر مسلمان حضور کے روضہ اقدس پر جاتا ہے، حضور کو زندہ سمجھ کر جاتا ہے۔ اس لیے امداد علی صاحب، آپ کے والد کی روح جان محمد مرحوم مغفور کی روح بہت خوش ہوگی جب سرکار کی بارگاہ میں آپ جائیں گے۔ سرکار وہیں سے آپ کے والد گرامی کو آج سے ہی بلکہ کب سے ہی سرکار اس کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں۔ میں اس کا گواہ ہوں، میرے پیچھے انہیں سال ہا سال نمازیں پڑھی جامع مسجد فیضان مدینہ میں۔ بابا جان محمد مسکین پور کا مرید ہے، نقشبندی خانقاہ کا مرید ہے، پیر مٹھا پیر عبدالغفار شاہ کا خلیفے کا مرید ہے، اور نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہے۔ وہ نماز اذان ہوتی تھی، کبھی نہ اذان سے بھی پہلے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یار ایسے کام کر جاؤ، مرنے کے بعد کوئی تو کوئی گواہی دے۔
سرکار نے صحابہ سے یہی فرمایا، مرنے کے بعد مرنے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کیا کرو، جھوٹے موٹے نہیں، حقیقی اس کے گن گاؤ، اس کی تعریف کرو حقیقت پر جو مبنی ہو، جھوٹ منسوب نہ کرنا، اس مسلمان کی طرف جو بھی منسوب کرنا اس کی خوبی منسوب کرنا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جو مسلمان صدقہ خیرات کرے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے، الٹے ہاتھ کو خبر اونچی آواز سے نہ ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات میں کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، غور ہے، دل کے کانوں سے سن رہے ہو نا، آخری بات ہے۔ سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کے خوف سے روئے۔ سپیکروں پر تو بہت لوگ روتے ہیں، چینلوں پر بھی روتے ہیں، تھاڑے مار کر روتے ہیں، چینلوں پر مت، یہ رونے والے تو بہت ہیں، لیکن سرکار جس کو سراہ رہے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، علیحدگی میں اللہ کا ذکر کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھریاں جاری ہو جائیں، اللہ کے خوف سے وہ روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے، آنسو بہائے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، اللہ کے غضب سے ڈر کر اس کے سامنے روئے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب پچھلی رات ہو، سارے لوگ سو رہے ہوں، مصطفیٰ کا یہ غلام اللہ کے سامنے اس کا ذکر کر کے، اس کی جنت کو یاد کر کے، اس کے جہنم کے عذاب سے ڈر کر رب کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ حضرت سید بادشاہ جنہوں نے پورا مہینہ آپ کو ذکر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ذہن و اذہان کو، قلوب و اذہان کو روشن کیا ہے، اللہ انہیں آپ سب کی طرف سے، پورے مہینے میں سننے والوں کی طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث بھی نوٹ کر لیں۔ حدیث نمبر ہے 335، یہ پہلا مقام ہے۔ دو اور مقام پر بھی بخاری شریف میں، کل 3 مقام پر یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ضمانت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی ذات کے لیے محبت عطا فرمائے۔ جس سے ہم نفرت کریں تو اسی کے لیے نفرت کریں، جس سے محبت کریں اسی ذات کے لیے محبت کریں۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے، میں امداد علی صاحب کے والد ماجد مرحوم و مغفور جان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔
اللہ امداد صاحب اور ان کے بھائی صاحبان کو اجر عظیم عطا فرمائے. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے. یاد رکھو ایک میں پیغام بھی آپ کو جاتے جاتے دے جاؤں. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے نعرے نئے نکل رہے ہیں. پرانے نعرے قابو کرنے ہیں، نئے نعروں کی طرف توجہ نہیں دینی. جشن عید میلاد النبی قابو رکھنا ہے. قابو رکھو گے؟ سب اہل سنت کی ذمہ داری ہے. اس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. حضور کا صفاتی نام نبی اس میں موجود ہے. جشن عید بولو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نعرے کو، اس اپنے محاورے کو، اس تشخص بھرے عنوان کو آپ نے قابو رکھنا ہے. نیا نعرہ بھی آپ کو بتا دوں، بڑے کڑوی بات ہے، ہضم تو کرنی پڑے گی. نیا نعرے لکھا ہے، نکلا ہے، جشن ولادت مبارک ہو. اس میں کوئی نبی کریم کا تصور ہے؟ ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا. جشن ولادت مبارک ہو. بھئی کس کی ولادت کی مبارک دے رہے ہو؟ کس کی؟ تو نبی کا نام جو نہیں سننا چاہتا، جو نبی کا نام غائب کرنا چاہتا ہے، اس کو پرے کرو. اس نعرے کی طرف، اس محاورے کی طرف، اس عنوان کی طرف توجہ نہیں دینی. ہمارا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام علیکم رسول کریم سلام